HEC سے ریکویسٹ کی جاتی ہے، حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے، اور جتنے بھی کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ خدا را تعلیم حاصل کرنا جو ہے وہ غریب کا حق ہے، اسے یہ حق ضرور دیں، اسے اس حق سے جو ہے وہ محروم نہ کریں، اور جو پرائیویٹلی MA MSc ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آئے ہیں جی خالد وحید ملک صاحب کے پاس، جو کہ فیمس پبلشرز کو اون کرتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے، جو HEC نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ 2 سالہ جو MA MSc ہے اس کو ریگولر اور پرائیویٹ جو ڈگری ہے اس کو پاکستان کے اندر بین کیا جا رہا ہے۔ تو آج ہم ان کی رائے لیتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، کہ یہ جو 2 سالہ ڈگری ہے اس کے اوپر بین ہونا چاہیے، یہ اس کو آگے جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ جی سر۔ السلام علیکم سر، یہ جو BSc BA انہوں نے ختم کی ہے، اس کا کنسیپٹ نہیں بنتا۔ بچے جو پرائیویٹ پڑھتے ہیں ان کی ایجوکیشن کو پرابلم ہوگی، جو جاب کرتے ہیں ان کو پرابلم ہوگی، جو پبلشر ہیں ان کی پرابلم ہوگی۔ اس میں یہ ہے کہ ان کا پھر ہر یونیورسٹی نے جو BS آنر سٹارٹ کیا ہے ان کا سلیبس ڈیفرنٹ ہے، اور بچے ایک جگہ جب جاب کے لیے جائیں گے تو وہ بھی انہیں اس چیز میں نہیں ہے کہ کیا کریں، اگر CSS کا ایگزام دینا ہے یا ماسٹر لیول پہ اگر MA انگلش نہیں کریں گے، BA کریں گے تو وہ CSS کا ایگزام دیں گے تو اس میں انہیں سارا ایک سلیبس ہوگا۔ جب آپ یہ کریں گے اس میں سلیبس بھی ڈیفرنٹ ہے۔ جی، جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ MA جو ہے یہ HEC نے بند کر دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غریب بچوں کے ساتھ یا جو ہمارے یعنی دوسرے لوگ ہیں جو پرائیویٹلی بھی MA کرتے تھے ان کے ساتھ یہ انتہائی زیادتی ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ان میں موجود ہیں کہ جو نوکری ساتھ کرتے ہیں اور ساتھ تعلیم کو جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ HEC کی پالیسی جو ہے یہ ان کے لوگوں کے اوپر تو بہت بڑا ظلم ہے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ پہلے تو اس طرح سے پڑھ لیا کرتے تھے، کیونکہ ریگولر جو تعلیم جاری رکھنا ہے وہ تو ان لوگوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے نا۔ جو یونیورسٹی کی طرف سے ایک بہت ہی غلط فیصلہ جو دیا گیا ہے کہ MA کو ختم کرنے کا، میں اس فیصلے کی شدید جو ہے الفاظوں میں مذمت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جس طرح کوشش کر رہے ہیں اس یونیورسٹی کے ظالمانہ فیصلے کے خلاف، اور اسی طرح اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم جو ہیں اس فیصلے کو غلط ثابت کریں گے۔ میں اپنے وہ لوگ جو اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں، شاید بھٹی صاحب ہیں اور بھی لوگ ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ تو امید ہے کہ سب مل کر کام کریں گے، اور ہم نے ہر حال میں کسی بھی طرح ہتھیار نہیں ڈالنے اس مافیا کے سامنے، اس مافیا کو ہر حال میں ناکام کرنا ہے، اپنا MA بحال کر۔ اللہ خوش رکھے آپ کو۔ اللہ انہوں نے اپنے نوٹس کیے ہوئے ہیں، یا جیسے ہم لوگ پبلیکیشن کرتے ہیں، فیمس کی ہیں ڈھیر ساری ہیں، لٹریچر پہ کام ہم نے کیا ہوا ہے، اس میں سے نوٹس بنا کے وہ بچوں کو دے دیتے ہیں۔ نہ تو بکس ہیں اس میں اور نہ اس طرح یہ کام۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اگر یہ ختم ہو جاتا ہے تو جو پرائیویٹ اسٹوڈنٹ ہے، جو جاب کرتا ہے یا غریب طلبہ ہے، وہ کیا کریں گے بیچارے؟ وہ بے روزگار ہو جائیں گے، وہ اپنے کام کے وہ کہاں جائیں گے آپ ہی بتائیں۔ وہ BS اگر انہوں نے 4 ایئر میں جائیں گے تو وہ اپنی جاب نہیں، یہاں سارا معاشرہ ہی غریب ہوا پڑا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اگر وہ FA کے بعد ساتھ جاب بھی کرتے ہیں اور ساتھ وہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، وہ پرائیویٹ میں پڑھ لیتے ہیں، BA کر لیتے ہیں، پھر ماسٹر کر لیتے ہیں، اس میں جا کے سارے وہ اپنے آپ کے میں روزگار بھی چلتا رہتا ہے اور ان کی ایجوکیشن بھی ساتھ۔ اچھا، فائنل یہ بتائیں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے، جاری رکھنا چاہیے؟ میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ BA FA کو جاری رہنا چاہیے، BS نہیں ہونا چاہیے، BA BSc یہ چلنا چاہیے۔ اس لیے کہ وہ لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے بنیادی طور پہ، اور پہلے بھی شروع سے جو MA ہے وہ وہی لوگ کر رہے تھے جو پرائیویٹلی ہی سارے کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ججز ہیں، ہمارے وکلاء ہیں، ہمارے پروفیسرز حضرات ہیں، اکثر جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے MA کیے ہوئے ہیں، اور اسی انداز سے اور اسی طرح سے انہوں نے MA کیے ہیں کہ صبح کو یعنی وہ لوگ جو تھے وہ کوئی کام کرتے تھے، بعد میں وہ تیاری کرتے رہے MA کی، تو وہ اس طرح سے کئی ہو گئے۔ بلکہ یونیورسٹیز کے کئی ٹیچرز اساتذہ کے نام میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جنہوں نے پرائیویٹلی MA کیا اور آج یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں اور کئی جگہوں پہ پڑھا رہے ہیں اور اپنے روزگار پہ وہ لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت جو ہے وہ ضرورت ہے ملک کی اکانومی کے اوپر فوکس کیا جائے، کیونکہ ہماری جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ اکانومی ہونی چاہیے۔
تو پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ کہاں پہ پہنچ گئی ہے؟ اکانومی تو ساری تباہ ہو گئی ہے. تو جب اکانومی کے اوپر فوکس نہیں کر رہے ہیں تو ہاؤ کین یو امپروو دا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن؟ تو یہ تو بالکل ایک مثلا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ کہیں کہ ہم نے ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ بلند کرنا ہے. ملک کے اندر جو ہے وہ مہنگائی ہے، اکانومی کا برا حال ہے، ہر طرف کیوس ہے، پولیٹیکل کیوس ہے، سیاسی افراتفری ہے. تو آپ اکانومی کو چھوڑ کر آپ جو ہے وہ ایم ایس سی کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ آپ اس کو ختم کریں گے اور اس طرح ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا. تو یہ کیسے کریں گے آپ؟ ایم ایس سی کو کافی اساتذہ جو ہے وہ کنٹینیو رکھنے کی وہ خواہش ظاہر کر رہے کہ یہ مطلب ان کو بھی کنٹینیو کرنا چاہیے تھا، اور یہ جو بی ایس ابھی یہ شروع کر رہے تو ان کو بھی رکھنا چاہیے. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چلانی چاہیے. اب ان کے پیچھے لاجک کیا ہے یہ تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. بہرحال دونوں کی اگر وہ بہتر ہے ان کے اساتذہ کے اور ٹیچرز کے حوالے سے، یا جو ہمارے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، تو ان کو ایم اے بھی کنٹینیو کرنا چاہیے تھا اور یہ بی ایس سی بھی ساتھ ساتھ چلانا چاہیے تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے جو پرائیویٹلی ایم اے کرتے تھے. تو ایچ ای سی کو اس چیز کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. اور کیونکہ ہمارے جو آج کل فائنینشلی معاملات ہیں ملک کے بھی، وہ کرائسس جو ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں کے اوپر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایچ ای سی کو چاہیے کہ یہ معاملات دوبارہ سے سٹارٹ کرے تاکہ ان لوگوں کو آسانی ہو جائے. تو دانیال صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ایچ ای سی نے جو ہے ایم ایس سی جو ہے 2 ایئر ڈگری جو بین کی ہے، اس کو آپ کس حوالے سے لیتے ہیں کہ یہ صحیح ہوا ہے یا ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے؟ یہ بالکل دراصل غلط ہے. اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ اس وقت جو پٹرول کی حالات ہیں اور جو ملکی حالات ہیں، طلبہ لوگ ٹریول اپنے کاموں پہ جو گاڑیوں پہ آتے تھے وہ موٹر سائیکلوں پہ جا رہے ہیں. تو ان حالات میں جو پرائیویٹ ایجوکیشن ہے، جو بچے گھر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، وہ اگر ریگولر ہوں گے، اور وہ کتنے فیصد ریگولر ہوں گے، ان میں سے 2% بھی ریگولر نہیں ہو سکتے. اور وہ جو آنے جانے کا کرایہ ہے اور جو معاملات ہیں، ان میں سے کوئی بچہ مینیج نہیں کر سکتا. اور خاص کر کے یہ ان کا تو حال یہ ہے کہ انہوں نے تو کرونا کے دوران بھی اس سب کو بین کرنے کی کوشش کی، جب پوری دنیا پہ ہوم اسکولنگ ہو رہی تھی، پرائیویٹ ایجوکیشن کو دیا جا رہا تھا گھر بیٹھ کے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا ان کو کوئی بہتر حل نکالنے کے بجائے انہوں نے اس کو ریگولر کر دیا. اور ریگولر میں ان کے پاس مسئلہ یہ ہے، نہ ان کے پاس ان کی یونیورسٹی میں عملہ پورا ہے، نہ ٹھیک ہے، ہر تیسرے دن یہ یونیورسٹی میں ہڑتال ہوئی ہوتی ہے. ہر یونیورسٹی کا یہی حال ہے کہ ان کے پاس تنخواہیں نہیں ہیں تنخواہیں دینے کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں بچے ریگولر ہوں، یہ کریں، یعنی کہ پرائیویٹ پڑھا کے ان کو جو پیسے آ رہے ہیں ان سے بھی یہ جو وہاں پہ ریگولر ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں نہیں دے پا رہے. تو اب جب یہ ریگولر کر دیں گے سارا، ٹھیک ہے، تب تو ان کے پاس بچے 100 کی بجائے 2% یا 10% رہ جائیں گے. تب یہ سارا یونیورسٹی کا سارا کس طرح مینیج کریں گے؟ جو غریب طلبہ ہیں وہ بیچارے کیا کریں گے، یا جو جاب کرتا ہے وہ کیا کرے گا؟ اب ان کا تو ان فیوچر یہی ہے کہ وہ بس میٹرک تکر انٹر تکر جو ہے وہ محدود ہو کے رہ جائیں گے، اے ڈی اے کر لیں گے، یا جس طرح لوگ دھڑا دھڑ ویزے لگوا کے بعد جا رہے ہیں. اور یعنی کہ پاکستان میں تعلیم کا مستقبل کوئی نہیں ہے اس کے بعد. جی میں اس بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایچ ای سی نے 2 سالہ ڈگری ایم ایس سی کے اوپر بین لگایا ہے. یہ سخت زیادتی ہے جس طلباء کے ساتھ. اس کو بین نہیں کرنا چاہیے. جو طلباء ریموٹ ایریاز میں رہ رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ جو ہے اس کو کیسے وہ کریں گے. پرائیویٹلی وہ پھر بھی ان کے لیے آسانی تھی. ریگولر وہ نہیں افورڈ کر سکتے. ریگولر جو سسٹم ہے انتہائی مہنگا بھی ہے. جو مائیں بہنیں پہلے گھروں میں بیٹھ کر ایم ایس سی کر جاتی تھی، بی اے کر جاتی تھی، اب میرا خیال ہے وہ نہیں کر سکیں گے. ملازمت پیشہ جو افراد ہیں جو جاب بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بی اے کر لیتے تھے اور ایم ایس سی کر لیتے تھے، تو وہ میرا خیال ہے تعلیم سے محروم رہ جائیں گے. تو ان کے ساتھ جو ہے نا یہ بہت بڑی جو ہے وہ زیادتی ہوگی. اور اس عمل سے میرا خیال ہے کہ ایجوکیشن کا کوئی جو شرح ہے، جو ریشو ہے وہ بڑھے گی نہیں بلکہ کم ہوگی. تو ایچ ای سی کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، یونیورسٹیوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، حکومت کو جو ہے وہ اس بارے میں سوچنا چاہیے. اور ان جو بچے ہیں طلباء ہیں وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ اس کو ایچ ای سی کو چاہیے کہ وہ اس کو کنٹینیو کریں تاکہ غریب طلباء جو اپنی تعلیم حاصل کر سکیں، جو لوگ جاب کر رہے ہیں وہ بھی اپنی تعلیم حاصل کر سکیں اور اپنے روزگار میں بھی ساتھ ساتھ اپنا گزارا بھی کرتے رہیں اور اپنی تعلیم کو بھی آگے بہتر کرتے رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو غریب طلبہ ہیں وہ تو بیچارے اعلیٰ جو ایجوکیشن ہے وہ حاصل نہیں کر سکیں گے. وہ کبھی بھی ایم ایس سی جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے. عام آدمی اور غریب آدمی دیکھیں
40 लाख के करीब जो लोग हैं वो पाकिस्तान में सिर्फ़ 1 साल के अंदर अंदर वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, और गुर्बत जो है वो पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोगों के लिए जो है वो 2 वक्त की रोटी कमाना जो है वो मुश्किल हो रहा है, ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो पूरी नहीं हो रही है, और मुतवसत तबका और गरीब तबका जो है वो बिल्कुल ऑलरेडी जो महंगाई जिसकी शरह जो है तकरीबन 45-46% है महंगाई की, और एशिया में सबसे ज़्यादा जो महंगा मुल्क है वो पाकिस्तान है। तो आम आदमी जो है वो तो रोटी कमाने के चक्करों से उसको फुर्सत नहीं मिलती है, वो तो बेचारा उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही है, सुबह निकलता है शाम तक वो 2 वक्त की रोटी के पीछे भागता रहता है। तो उसके बच्चे जो हैं वो कैसे जो हैं वो कॉलेजेस के अंदर जाकर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाकर सेमेस्टर वाइज जो एजुकेशन है या BS का जो 5th सेमेस्टर है उसमें वो एडमिशन लेकर महंगी महंगी फ़ीसें भरकर वो तालीम कैसे हासिल करेंगे। तो ये चीज़ें जो सारी हैं ये समझ से बाहर है।